الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور اپنے بندوں کو اللہ کا تعارف کروانے اور پہچان کروانے کے لیے اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا. 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے ہر ایک نے آ کر اس دنیا میں بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا اور اللہ کی معرفت اور پہچان کا کام کیا. ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے اخیر میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ نے بھی اس دنیا میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانے کا کام کیا. لیکن چونکہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ جاری تھا، یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ آپ علیہ السلام کو اس دنیا میں آخری نبی آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا. اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے. آپ علیہ السلام یہ آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے کہ اب آپ کے بعد دنیا میں اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا. آپ کو نبوت کے اوپر مہر لگا کر ختم کر دیا گیا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہے. آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ سے بندوں کو جوڑنے کا کام اللہ رب العزت نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے ذریعہ یہ ذمہ داری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ڈال دی کہ اب اللہ سے بندوں کو جوڑنے کا کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا. اور اس ذمہ داری کو سب سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پورا کیا کہ ہم آپ علیہ السلام جس وقت اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ علیہ السلام نے ایک قول کے مطابق 1,14,000 صحابہ کو چھوڑا، دوسرے قول کے مطابق 1,24,000 صحابہ کو آپ نے چھوڑا تھا. آج آپ جا کر مدینہ المنورہ میں دیکھیں، جنت البقیع میں دیکھیں، آپ کو صرف
تقریباً 10,000 صحابہ کی قبریں وہاں نظر آئے گی۔ بقیہ صحابہ کہاں گئے؟ بقیہ صحابہ اسی کام کو لے کر کہ بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا جائے، اس کام کے لیے پوری دنیا میں صحابہ کرام پھیلے اور اپنی قبریں انہوں نے وہیں پر بنوا لی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت اس دنیا سے رخصت ہوئی، اس کے بعد اس کام کی ذمہ داری اولیاء کاملین اور بزرگان دین نے اٹھائی کہ اولیاء کرام نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا۔ ہم پوری دنیا نہیں بلکہ صرف ہم ہمارے ملک ہندوستان کا اگر جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ ہمارے ملک میں جو تھوڑی بہت دین کی چمک اور دمک نظر آ رہی ہے، وہ چمک اور دمک انہی اولیاء اللہ اور انہی اللہ والوں کی برکت سے ہے کہ ان کی کوشش اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آپ پورے ہندوستان کا جائزہ لے لیں، آپ کو انہی اولیاء کاملین اور انہی بزرگان دین کا فیض نظر آئے گا۔ آپ کو کہیں پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا فیض نظر آئے گا، کہیں آپ کو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا فیض نظر آئے گا، آپ کو کہیں آپ دیکھیں تو صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا آپ کو کہیں فیض نظر آئے گا، اور آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا اس ہندوستان پر فیض نظر آئے گا۔ بلکہ اس ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کسی کا فیض ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے۔ حضرت علی میاں نجوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تاریخ دعوت و عظیمت میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں جو کچھ بھی اللہ اللہ کہا جا رہا ہے، جو کچھ بھی خدا کو یاد کیا جا رہا ہے، وہ سارا کا سارا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے۔ تو جب ظاہر ہے، ممکن ہے یہ بات، میں اور آپ، ہم ہماری اگر نسلیں دیکھیں، ہم ہمارا اگر خاندان دیکھیں، ہم کوئی عرب سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم اگر ہمارا خاندان دیکھیں، ہماری پیڑھی دیکھیں، ہم کوئی عرب سے آئے ہوئے نہیں۔ کچھ خاندان آپ کو ملیں گے کہ جن کا سلسلہ جو ہے عرب سے ملتا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر ایسے ہیں کہ جن کا آپ 16 پشت 17 پشت کے اوپر جا کر دیکھیں تو کسی نہ کسی اللہ والے کی کرم فرمائی ہے اس کے اوپر۔ میں اگر میرے خاندان کی بات کروں تو 17 پشتوں کے اوپر نرہر خان نامی ایک شخص تھے جنہوں نے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر راہ حق کو اختیار کیا، اور ان کے بعد آج 17ویں پشت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تو ہم اگر ہمارا جائزہ لیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم جو اس دنیا میں آج ہم جو مسجد میں بیٹھے ہیں، انہی کسی اللہ والوں کی برکت سے ہم فی الحال مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب سب سے زیادہ فیض خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ہے تو یہ ہمارا حق بنتا ہے، خواجہ صاحب کا ہم پر حق ہے کہ ہم تو ایک تو ہے کہ خواجہ صاحب کو ان کے نام سے ہم جانیں، اور ایک حق تو یہ ہے کہ ہم خواجہ صاحب کو ان کی حقیقت، ان کے کرامات اور ان کے اوصاف سے جانیں کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہے کیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو، ان کی حالات، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کو سنیں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایران کے قصبہ سنجر میں پیدا ہوئے، سن ہجری 536، بعضوں نے 537 لکھی کہ اس میں پیدا ہوئے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ طرفین سے سید ہیں، والد کی طرف سے بھی آپ سید ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں۔
حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد غیاث الدین نام تھا ان کا سلسلہ نسب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا تھا، اور والدہ کا نسب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا تھا۔ تو اس طریقے سے خواجہ صاحب کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ آپ طرفین سے سید ہیں، آپ والد کی طرف سے بھی سید ہیں اور آپ والدہ کی بھی طرف سے سید ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد اپنے زمانے کے عالم اور فاضل تھے۔ ظاہر ہے جب ایک عالم کے گھرانے میں اور ایک فاضل کے گھرانے میں آپ نے جنم لیا ہے تو وہاں آپ کی پرورش بھی کیسی ہوئی ہوگی۔ آپ کے والد تو دیندار اور نیک تھے ہی تھے، آپ کی والدہ بھی بڑی نیک تھی۔ آپ کی والدہ کی نیکی کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ صاحب کسی سفر سے واپس ہوئے تو والدہ نے دیکھا کہ خواجہ صاحب بڑے خوش اور خرم ہیں، بڑے خوش ہیں۔ والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، بہت خوش ہو؟ تو خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ جی امی جان، اس سفر میں اللہ رب العزت کی توفیق سے 7 لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ اور یہ کہہ کر خواجہ صاحب جو ہے بڑے خوش ہوئے۔ والدہ مسکرائی اور والدہ نے کہا کہ بیٹا اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ جی امی جان آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کا حصہ ضرور ہوگا، لیکن میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا حصہ کیسے؟ والدہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا حصہ اس طریقے سے ہے، جب میں نے تمہارے بچپن میں تمہیں دودھ پلایا، جب بھی تمہیں دودھ پلایا ہے کبھی میں نے بغیر وضو کے تمہیں دودھ نہیں پلایا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا وضو نہ ہو اور میں نے تمہیں دودھ پلایا ہو۔ میں نے باوضو ہو کر تمہیں دودھ پلایا، اور جب بھی تمہیں دودھ پلاتی تھی میں اللہ رب العزت سے تمہارے لیے ولایت مانگتی تھی۔ ہم اندازہ لگائیں کہ والدہ کیسی نیک ہوگی۔ جب ایسی مائیں نیک ہوتی ہے تو ان کی گود میں خواجہ معین الدین جیسے جنم لیتے ہیں۔ آج ہماری عورتوں کا، ہماری ماؤں کا کیا حال؟ بچے کو دودھ پلا رہے ہیں، سامنے کوئی پکچر چل رہا ہے، کوئی سیریل چل رہی، پھر کیا ہوگا؟ ہماری نسلوں میں وہی ٹک ٹاک اور یوٹیوبر کے نچنیے پیدا ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ تو ماں باپ کی نیکی کا اثر اولاد پر بہت پڑتا ہے۔ اگر کوئی یوں چاہتا ہو کہ میری اولاد نیک بنے، اس ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نیک بنائے۔ جب وہ خود نیک بنیں گے تب جا کر ان کی اولاد نیک بنے گی۔ ماں کی گود کو اسی لیے تو بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ کہا گیا کہ ماں کی گود یہ بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ بہرحال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نیک تھے۔ خواجہ صاحب جب 15 سال کی عمر کو پہنچے آپ کے والد کا انتقال ہوا، اور والد صاحب کے انتقال کے بعد والد صاحب کی وراثت میں خواجہ صاحب کو ایک انگور کا باغ ملا۔ خواجہ صاحب جو ہے بذات خود اس باغ میں پانی دیتے، اس کی صاف صفائی کرتے، اس کی نگرانی کرتے۔ ایک مرتبہ آپ باغ کی خدمت کر رہے تھے کہ اچانک آپ کے باغ میں اس زمانے کے بزرگ شیخ ابراہیم کہنزری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ وقت ختم ہے، مختصر بات ختم کروں گا۔ تشریف لائے۔ خواجہ صاحب چونکہ علمی گھرانے سے تھے اور علماء سے انہیں محبت تھی، اولیاء اللہ سے محبت تھی، خواجہ صاحب نے ان کا بہت اکرام کیا اور انہیں ایک سائے کی جگہ پر بٹھایا اور انگور اور کچھ پھل لا کر آپ کو دیے۔ وہ حضرت ابراہیم کہنزری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے زمانے کے بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک روایت کے مطابق ان انگوروں میں سے ایک انگور اپنے دانتوں سے کاٹ کر خواجہ صاحب کو دیا، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ان کی خدمت کو دیکھ کر خوش ہو کر حضرت ابراہیم کہنزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تھیلے سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکال کر انہیں دیا، اور خواجہ صاحب نے اس انگور کو یا اس روٹی کے ٹکڑے کو جیسے ہی چبایا آپ کے باغ میں جو ہے نور پھیل گیا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال ہم تعلیم میں پڑھتے ہیں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی مشائخ چشت نامی،
کہ جس میں چشتیہ سلسلے کے جتنے مشائخ ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں یہ بات لکھی ہے کہ جیسے ہی ایک وہ انگور کھایا کہ باغ میں ایک نور پھیلا اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ کے لیے عشق اور محبت پیدا ہو گئی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد اپنے اس باغ کو بیچا، باغ کو بیچ کر صدقہ کیا اور علم دین کے سیکھنے کے لیے جو ہے سمرقند تشریف لے گئے۔ سمرقند رہ کر کچھ سال آپ نے علم دین حاصل کیا۔ سمرقند سے پھر آپ علم دین کی تکمیل کے بعد آپ کے دل میں یہ شوق ہوا کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ دوں اور کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں۔ کسی شیخ کی تلاش میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عراق تشریف لائے۔ عراق کے قصبہ ہارون میں پہنچے تو وہاں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ ان کو دیکھتے ہی خواجہ صاحب کے دل میں یہ آیا کہ میں جس شیخ کی تلاش میں تھا وہ یہی شیخ ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور بیعت ہونے کی درخواست پیش کی۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ صاحب کو بیعت کیا اور خواجہ صاحب نے جو ہے تقریباً 20 سال کا وقت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گزارا۔ اس کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ المنورہ پہنچے۔ مدینہ المنورہ کے قیام پر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اجمیر جانے کا جو ہے حکم دیا گیا۔ آپ سوچتے رہے اجمیر کہاں ہے، تو کتابوں میں آتا ہے دوسرے دن، اس اشارہ ملنے کے بعد دوسرے دن جو ہے فجر کی نماز کے بعد خواجہ صاحب کی آنکھ لگی، آپ نے خواب میں دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے جو ہے اجمیر کا نقشہ سمجھایا اور آپ کو وہاں کے محلات بتلائے، جگہیں بتلائی۔ خواجہ صاحب جو ہے وہاں سے اجمیر کے لیے روانہ ہوئے اور مختلف جگہوں کا سفر کرتے ہوئے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمیر تشریف لائے۔ اجمیر جب پہنچے تو یہاں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی کرامات کا ظہور ہوا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمیر پہنچ کر جیسے ہی کسی ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھے، تھوڑی ہی دیر بیٹھے تھے کہ کسی نے آ کر اٹھایا کہ یہ تو بادشاہوں کے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ یہاں سے اٹھ جاؤ، اور اس نے بڑی بدتمیزی سے بات کی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھ تو گئے لیکن فرمایا کہ ہم تو اٹھ جاتے ہیں، آپ کے اونٹ نہیں اٹھیں گے، اور ہوا بھی یہی کہ اونٹوں کو بٹھایا لیکن صبح میں اونٹ اٹھ نہ پائے۔ ایسے بہت سے واقعات حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر میں ہی قیام فرمایا اور خواجہ صاحب کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے میں گزری۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شریعت اور سنت کی پابندی کا یہ حال ملتا ہے کہ اسی کتاب میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے اور وضو کے درمیان انگلیوں کا خلال بھول گئے، ایک سنت ہے وہ بھول گئے۔ غیب سے آواز آئی کہ دعویٰ سنت کا کرتے ہو اور سنت چھوڑتے ہو۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوراً متنبہ ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی شریعت اور سنت کی تابع داری اور لوگوں تک اس کو پہنچانے میں پوری کی۔ آج اگر وقت ختم ہے، آج اگر ہمیں بھی خواجہ صاحب سے اگر محبت ہے تو محبت کا حق تو یہی ہے کہ جس دعوت کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے تھے، آپ پیدا ہوئے عراق میں، آپ پیدا ہوئے ایران میں اور ہندوستان آپ تشریف لائے۔ کیوں تشریف لائے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچانے، اسی لیے تو آپ تشریف لائے۔ آج اگر ہمیں خواجہ صاحب سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہم ہمارے دعوے میں اسی وقت سچے ہیں جب ہمارے دلوں کے اندر اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے احکامات ہوں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے۔ جب یہ چیز ہماری زندگی میں ہوگی تبھی جا کر ہم سچے معنی میں خواجہ صاحب سے محبت کرنے والے کہلائیں گے، ورنہ گناہوں بھری زندگی لے کر اگر خواجہ صاحب کے دربار میں ہم حاضری دیں گے تو کیا ہم اندازہ لگائیں کیا خواجہ صاحب اس سے راضی ہوں گے؟ بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر ہم نے جہاں اپنے آپ کو اللہ کا اور اس کے رسول کا گنہگار بنایا ہے، وہیں پر ایسی زندگی لے کر اگر خواجہ صاحب کے دربار میں حاضری دی
تو گویا کہ ہم نے خواجہ صاحب کا بھی اپنے آپ کو مجرم بنایا ہے کہ آپ کا گویا کہ آپ کا ایران سے ہندوستان کا سفر ایسے ہی تھا. نہیں، بلکہ آپ نے ہندوستان کا سفر اللہ اور اس کے رسول کے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا، اور آج ہم اس دین کا جنازہ نکالتے ہوئے خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہم جائیں، اس حال میں جائیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے خواجہ صاحب کے پاس پہنچے. اگر اس طریقے سے پہنچیں گے تب ہمارا پہنچنا کچھ معنی میں فائدہ دے گا، ورنہ ایسا پہنچنا کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا، بلکہ ایسا پہنچنا تو اس بزرگ کو جو ہے تکلیف دے گا، اور اللہ والوں کو اور اللہ کے اولیاء کو تکلیف پہنچانے کے متعلق میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، جس نے کسی میرے ولی کو تکلیف پہنچائی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا اس سے جنگ کا اعلان ہے. ہم اندازہ لگائیں اگر کسی اللہ والے کو ہم نے ناراض کیا تو اللہ کی طرف سے ہمیں جنگ کا اعلان ہے. اس لیے ہم اپنی زندگیوں میں خواجہ صاحب کی تعلیمات کو داخل فرمائیں. آپ کا ایک آخری فرمان سنا کر بات ختم کر دوں. خواجہ صاحب سے پوچھا گیا کہ مرید حقیقی معنی میں مرید کب ہوتا ہے؟ آج ہم سب حضرت خواجہ صاحب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. خواجہ صاحب سے پوچھا گیا کہ مرید کب اپنے حقیقی معنی میں مرید ہوتا ہے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب فرشتہ 20 سال تک اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھے تب جا کے وہ مرید حقیقی معنی میں مرید کہلاتا ہے. اس لیے اگر ہمیں خواجہ صاحب سے محبت ہے تو ضروری ہے کہ ان کی تعلیمات سے بھی ہمیں محبت ہو، اور ان کی تعلیمات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے والی تعلیمات ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل فرمائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.